انسانیت ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اس کو لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں بنا رہی تھی مٹن نلی کا سالن، جو کالی مرچ والا ہوتا ہے۔ یہ بڑی مشہور ڈش ہے، تو ساتھ ساتھ ہم یہ ریسیپی بناتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایک سٹوری جو میں نے پڑھی اور میرے دل کو بہت اچھی لگی، تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں سے شیئر کی جائے۔ شاید میری یہ ویڈیو کسی کے کانوں میں جائے، سنی جائے، دیکھی جائے، تو کسی انسان کی سوچ چینج ہو جائے۔ ارسلان زور سے دوڑا کہ دیکھ کر نہیں چل سکتے، اندھے ہو کیا؟ ہاسپٹل کے گیٹ سے نکلتے ہی وقت وہ اپنی پریشانی میں اتنا مگن تھا کہ میلک چالے لباس میں ملبوس ایک نوجوان شخص سے ٹکرا کر غصے سے دوڑا۔ ارسلان ایک بڑا رچ آدمی تھا، لیکن جب اس کی نظر ایک سیاہ رنگت والے پہ پڑی جو اس کے ساتھ ٹکرایا تو وہ سخت غصے میں آیا۔ اس کو ذرا بھی وہ بندہ پسند نہ آیا، اور اوپر سے جو اس کا لباس تھا اتنا گندا لگ رہا تھا، وہ کسی گاڑی کی ورکشاپ پہ کام کرتا لگ رہا تھا۔ وہ حیران تھا ارسلان کتنے بڑے ہاسپٹل میں کیسے وہ آ سکتا ہے۔ اس نے اسے بولا اتنے بڑے ہاسپٹل میں کیسے آ دمکتے ہیں آپ تم جیسے 2 ٹکے کے لوگ؟ ارے بابا جاؤ کسی سرکاری ہاسپٹل میں جا کے علاج کرو، یہاں علاج کروانے والا تمہارا تھوبڑا تھوڑی ہے، تم یہاں آگے منہ اٹھا کے چلے آئے ہو۔ ارسلان نے اس کو کھڑے کھڑے وہیں کافی باتیں سنا دی۔ اس کی ماں کے دل کی آج سرجری ہوئی تھی اور کسی پیچیدگی کی وجہ سے خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا، اور اب کافی خون اس کو چاہیے تھا، 3 سے 4 ڈرپس چاہیے تھی۔ ڈاکٹروں نے چند گھنٹوں کا وقت دیا تھا کہ اگر خون کا ایٹ لیسٹ 2 بوتلوں کا تو فوری ارینج ہو جانا چاہیے۔ اگر خون کا بندوبست ہو جائے تو جان بچ سکتی ہے، ادروائز ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کی ماں کا خون نایاب تھا، 2 بوتلوں کا بھی ارینج کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوا تھا، اور ہاسپٹل میں بھی سٹاک نہیں تھا۔ اگر پیسے کی بات ہوتی تو وہ پیسوں سے جتنا مرضی خرید سکتا تھا، لیکن کبھی کبھی آپ کا پیسہ بھی آپ کے کام نہیں آتا۔ اچانک اسی اماں کی حالت یاد آئی تو وہ سب کچھ بھول بھال کر، اس آدمی کو بھی بھول کر پھر بھائی کی طرف دوڑا۔ تمام رشتہ داروں، دوستوں اور احباب کو خون کے لیے کہا، مگر عین وقت پر کسی کو کوئی نہ کوئی بیماری نکل آئی، کسی کو کوئی مسئلہ پڑ گیا، کسی کو کوئی پرابلم آ گئی، کسی میں خون کی کمی ہو گئی، کوئی شہر سے باہر چلا گیا۔ خیر، اب وہ قریب ہی واقع شہر کے سب سے بڑے بلڈ بینک کی طرف جا رہا تھا۔ اس سے پوری امید تھی کہ وہاں سے تو خون مل ہی جائے گا، اگر اسے ڈبل قیمتیں بھی لینا پڑا تو وہ ضرور لے گا۔ مگر وہاں پہنچنے پر بھی اسے انکار کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا کہ اماں کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ فون کی گھنٹی بجی، دوسری طرف اس کی بیوی تھی۔ ارسلان، اماں کی حالت بگڑ رہی ہے، تم کہاں ہو؟ کیا جواب دیتا وہ؟ اچانک اسے اپنے ماموں کا خیال آیا۔ اماں کا اور ان کا بلڈ گروپ ایک ہی تھا، لیکن پچھلے 10 سال سے ان کی اور ان کی اماں کا کوئی بول چال نہیں تھی، اور ارسلان نے سوچا شاید بہن کی حالت کا سن کر بھائی کا دل نرم پڑ جائے۔ ساتھ ہی اس نے ماموں کو فون کر دیا۔ شکر ہے کہ ماموں نے اٹھا لیا۔ ماموں کی آواز آئی تو بولے، ارسلان بیٹا کیا بات ہے، کیا حال ہے تمہارا؟ بڑا نرم لہجہ تھا ماموں کا خلاف توقع۔ کیا ہوا بیٹے، خیر تو ہے؟ ارسلان نے ساری بات بتا دی۔ ماموں بولے، تم فکر نہ کرو بیٹے، میں اپنے بیٹے کو ابھی بھیجتا ہوں، اس کا بلڈ گروپ بھی یہی ہے، انشاءاللہ تمہاری ماں جلد ٹھیک ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ خیر، وہ فون سن کر بڑا خوش ہوا اور ہاسپٹل کی طرف چل پڑا۔ ابھی آدھے راستے پہ ہی تھا کہ اس کی بیوی کا فون پھر آ گیا۔ یا اللہ خیر، ارسلان کے دل سے دعا نکلی۔ اس کی بیوی کہہ رہی تھی کہ خون کا بندوبست ہو گیا ہے، تم آ جاؤ جلدی سے۔ اس کے ذہن میں آیا کہ ماموں کا لڑکا پہنچ گیا ہوگا۔ اس نے سوچا اور تشکر سے اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے تپتے صحرا میں ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہوں۔ دل کر رہا تھا کہ اس فرشتہ صفت کے پاؤں میں بیٹھ جائے، اور دل ہی دل میں وہ ماموں کا مشکور ہو رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ یہ ماموں تھے۔ فون کان سے لگاتے ہی اس نے ماموں کا شکریہ ادا کر دیا انہوں نے خون کا بندوبست کر دیا تھا۔ دوسری طرف ماموں حیران ہو کر بولے، نہیں بیٹا، میں نے تو تمہیں اس لیے فون کیا تھا کہ میرے لڑکے نے ابھی مہینہ پہلے کسی کو خون دیا ہے، اس لیے وہ نہیں آ سکے گا۔ بہرحال خوشی کی بات ہے، اگر خون کا بندوبست ہو گیا ہے تو ہم شام کو چکر ضرور لگائیں گے۔ ارسلان ماموں کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا کہ یا اللہ، یہ کون سا فرشتہ ہے جس نے میری ماں کے لیے خون کا عطیہ دینے کا سوچا ہے۔ وہ ہاسپٹل پہنچا اور وہاں موجود عملے سے اس نے پوچھا کہ اماں کا خون دینے والے صاحب کون ہے۔ کاؤنٹر پہ بیٹھے شخص نے ایک بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ جو ہی ارسلان کی نظر اس بیڈ پر پڑی، وہ سن ہو کر رہ گیا۔ اس کی ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہ رہی۔ یہ وہی میلے کے چالے لباس میں ملبوس سیاہ رنگت والے 2 ٹکے کا نوجوان تھا۔ کامتی ٹانگوں کے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ تم کیسے؟ کس نے تمہیں؟ وہ بڑے ٹوٹے الفاظ کے اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ کس نے تمہیں بھیجا؟ اس نوجوان نے اسے بتایا کہ ارسلان کا کوئی دوست اس کے پاس اپنی گاڑی ٹھیک کروا رہا تھا جب ارسلان نے اپنے اس دوست کو خون کے لیے فون کیا تھا۔ وہ دوست تو تیار نہیں تھا، لیکن میرا یہی خون گروپ تھا، اس لیے میں آ گیا۔ صاحب، اپنے پاس بہت خون ہے، مسکراتے ہوئے اس نوجوان نے ارسلان سے کہا۔
ارسلان اس کے ہاتھوں کو تھام لیا اور اس کے کپڑوں میں آنے والی ڈیزل کی بو اسے ایسے لگ رہی تھی جیسے مشک و کافور کی ہو، اور اس کی سیاہ رنگت پر ساری دنیا کی سفیدیاں قربان کرنے کو من کر رہا تھا۔ فرتے جذبات میں ارسلان اس سے بولا، جانتے ہو میری ماں کو خون دینے سے تو نے کتنا بڑا احسان کیا ہے مجھ پر؟ تم نے مجھے آج یہ سکھا دیا ہے کہ میں اگر بادلوں پر بھی سفاری شروع کر دوں تو بھی زمین کا ذرہ بھی میرے لیے حقیر نہیں ہے، کہ سیاہ رنگتوں کے پیچھے شیشے کی طرح صاف دل ہو سکتے ہیں، کیونکہ انسانیت ایک بہت بڑا خزانہ ہے اور اس کو لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ تو یہ اگر ہم آج اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم جو دنیا میں چمکتی چیز کو سونا سمجھ بیٹھتے ہیں، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اور ہر اپنا اپنا نہیں ہوتا، تو لہٰذا آپ میرا جو آج اس ٹاپک کو لے کے بات کرنے کا مقصد وہ یہی تھا کہ ہمیں کبھی بھی دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی ایک تنکے کو بھی بلا مقصد پیدا نہیں کیا۔ تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آپ پسند کریں گے اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی ویڈیو، اس کا ٹاپک کیسا لگا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔